السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں اپنے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو ان سے انشاءاللہ مختلف موضوعات کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. اس میں عمر بھی آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. دعائیں آپ کی. سلام بھائی، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئے. پہلے تو آپ اسامہ بھائی آپ جو ہے نا اپنا مختصر سا تعارف کروا دیں گے میرے ناظرین کو. میرا نام اسامہ بن حفیظ ہے. صحیح ہے. اور میں بہاولپور کا رہائشی ہوں، اور عمر بھائی کے پاس آئے ہیں تو ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے انشاءاللہ. اسامہ بھائی سب سے پہلے تو ہم تھوڑا حالات کے اوپر ڈسکس کریں گے. جو آج کے حالات چل رہے ہیں، مہنگائی ہے اس ٹائم جو ہے نا، غریب مزید تر غریب ہوتا جا رہا ہے. اس کا جو ہے وقت گزارنا بہت مشکل ہے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا خیالات ہیں آپ کے؟ یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کی ہے کہ جو حالات اب فی الحال چل رہے ہیں اس میں غریب واقعی پستا جا رہا ہے. صحیح بات ہے. اور اس دور میں جینا بہت ہی غریب کے لیے مشکل ہوتا ہے. بالکل. بس اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم اپنے حکمرانوں کو، جنہوں نے یہ وقت ہم پر ابھی مسلط کر دیا. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. کچھ ان لوگوں کی بھی غلطیاں، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی رعایا ویسے حکمران. ایسا گناہ بالکل. تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی گناہ مطلب یعنی کہ جیسے اعمال ہوں گے بالکل ٹھیک ہے ویسے ہی سر اس کے اوپر. تو سلام بھائی کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کا ذمہ دار کون؟ کیونکہ جو بھی پارٹی آتی ہے نا، بالکل ہر کسی کا یہی موقف ہوتا ہے کہ ہم ملک کو سدھارنے ہیں، حالات ٹھیک کرنے ہیں. بالکل. لیکن جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات مزید جو ہے نا بگڑتے ہی جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سنبھلنے کی طرف بہت مشکل ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا ایک عذاب ہے اس قوم پہ. بالکل. کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، لیکن کسی نے اس ملک کا نہیں سوچا. صحیح بات ہے. سب نے اپنے مفادات نعرے میں تو یہی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. سب سے اول ملک ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اقتدار مل جائے پھر مزے لوٹتے ہیں، اگر نہ ملے تو پھر دوسروں کو جو ہے پھر ملک چلانے نہیں دیتے. بالکل. اب تاریخ دیکھ لیں، ابھی تک کسی وزیر اعظم نے بھی پورے اپنا وقت نہیں کیا. وقت نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو باقی یہ کہ ویسے آپ کون سی پارٹی کے ساتھ؟ سر پارٹی تو نام تو نہیں لے سکتے، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاسم کے والد والی پارٹی کے ساتھ. صحیح ہے. صحیح ہے. نہیں نام لے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک سوال ہے جو کہ عموماً مطلب عوام کے اندر یہ سوال پایا جاتا ہے کہ ملک صحیح چل رہا تھا تو اس نیج پر پہنچانے والی پی ٹی آئی ہے. وہ تو ظاہری ہمیں نظر آ رہا تھا نا کہ ملک ٹھیک چل رہا ہے. صحیح ہے. لیکن اندر سے وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، وہ کھوکھلا تھا. ٹھیک ہے. اندر سے آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا. ٹھیک ہے. ہم پہلے اس کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ لبرل ہے بہت زیادہ، فحاشی کے طور پہ جیسے ہم سٹارٹنگ میں دیکھ رہے تھے. لیکن بعد میں ہم نے اس کے نظریے پہ غور کیا. صحیح ہے. کہ یار وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم نے اسے سنا، اسے دیکھا، تو ہم نے کہا کہ وہ ان لیڈروں سے صحیح جا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں وہ پسند آیا، تو ہم نے اسے. چلیں ایک عام سا سوال ہے. عام جو ہے پاکستانی. عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے جو ہے نا، اگر آپ چیزوں کو اٹھا کسی بھی چیز کو دیکھ لیں وہ سستی تھی. بالکل. ہم اس بات کو تسلیم قیمتیں ڈبل سے بھی ڈبل ہو چکی ہیں. لیکن ابھی جو ہے نا کہ عام آدمی تو صرف اس ٹائم جو ہے نا، میں خود بھی اپنے کہلے میں ہم بس اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یار جو چیزیں سستی ہوں. جیسے آپ دیکھ لیں بجلی مہنگی، گیس، یہ جو ضروریات جو بھی چیزیں صرف پاکستانی یہ انتظار میں ہے کہ وہ چیزیں ہی سستی ہو جائیں. ان کو اور کسی چیز سے مطلب وہ نہیں ہے، بس یہ کہ چیزیں سستی ہو جائیں. اب یہ تو حکمرانوں پہ ہے نا. اب دیکھیں انہوں نے قرضے لیے. ٹھیک ہے. خان صاحب سے پہلے. جی جی. آج تک قوم سے نہیں پوچھا کہ ہم قرضہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. قرضہ لے رہے ہیں، قرضہ کیوں لے رہے ہیں؟ کیا وہ ہم قوم پہ خرچ ہوا؟ ہمیں پتہ ہے؟ نہیں، ہمیں اس بارے میں نہیں ہے پتہ. اب دیکھیں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مقروض ہوتا ہے.
ہاں یہ تو ہے، اس میں کوئی شک والی بات اب نہیں۔ یہ قرضے قوم سے پوچھ کے تو نہیں لیے گئے، ہمیں اس دورانیے پہ لانے والے کون ہیں؟ اچھا اب خان صاحب کا دور دیکھ لیں، اس میں کوئی قرضے لیے انہوں نے نہیں لیے قرض، ٹھیک ہے، انہوں نے باقاعدہ قرضوں کو اتارا۔ صحیح، جی جی۔ اب ان سے پہلے جو قرضے لیے گئے ہیں، ملک جو صحیح چل رہا تھا وہ ان قرضوں کی وجہ سے ہمیں صحیح لگ رہا تھا، صحیح ہے، اصل پہ ہم پہ دباؤ آ رہا تھا قرضے کا، لیکن ظاہری ہمیں نظر بس جی روڈ بن رہے ہیں، نون لیگ ہیں۔ وہ پھر ایک اور بات آپ نے سنی ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے سستی تھی، کھا رہا تھا لیکن لگا رہا کھلا بھی تو رہا تھا۔ صحیح ہے۔ تو خان صاحب نے کیا کیا؟ نہ کھایا نہ کھلایا یار ان کے دور میں نا دیکھیں، چلے یہ کہ قوم کو تو کھلا دیتا ہے نا، قوم کو انہیں دیکھیں، ایک تو پوری حکومت نہیں دی گئی، صحیح ہے، حکومت تو خیر ان کی تھی، نہیں حکومت ان کی تھی لیکن لنگڑی سمجھ لیں کہ جسے گھسیٹ کے چلایا جا رہا۔ یہ ہے بہرحال، یہ جس شان و شوکت سے ان کو لایا گیا جی، اس طرح سے انہیں وہ اختیارات نہیں دیے گئے کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتے۔ اختیارات کن کے پاس ہوتے ہیں؟ اختیارات اس سوال یہ سوالیہ نشان ہی ہے، اسے رہنے دیں۔ اختیارات دیکھیں نا، اختیارات جب اب دیکھیں آپ گھر کے، یا جیسے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ نکے کا ابا، ہاں اس کے پاس اختیارات ہوں گے۔ اختیارات بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اب آپ گھر کے خود وکیل ہیں جی، الحمد سب اختیارات آپ کے پاس، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ جی جیسے اب آپ کے بیٹے ہیں، ان کے پاس آپ کے بعد اختیارات جی ہیں، بالکل لیکن جو آپ حکم دیں گے کرنا تو وہی ہے۔ بالکل، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ اس طرح سے صحیح صورت بس وہی نکے کے ابے والی بات ہے۔ اچھا اس ٹائم خان صاحب جیل میں جی تو ابھی آئندہ بھی مطلب 8 فروری کو الیکشن بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ، بالکل۔ تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب جیل سے باہر آنا، جو جیل میں رہیں گے؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کا باہر بھی آنا بہت مشکل ہے۔ اس بارے میں مطلب پوری پی ٹی آئی اس ٹائم جو ہے نا وہ تو کنفیوژن کا شکار ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ابھی جو اسد کیسر صاحب ہیں، علی محمد خان وغیرہ، ان سے بھی یہ سوالات کیے گئے، کسی نے بھی کوئی صحیح جواب نہیں دیا، ان کو خود کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان ریاض جی ہمارے بہت ہی اچھے اینکر ہیں، تو بہرحال اختلاف ہر کسی سے ہوتا ہے، بالکل۔ ان کے ساتھ جو ہوا اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ بہت برا، صحیح ہے، ایک انسانیت کی خاطر اگر دیکھا جائے نا تو ان کے ساتھ برا، صحیح ہے، ایسا کوئی نہیں شک ہونا نہیں۔ چاہیے تھا۔ اچھا کل نا وہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کسی پارٹی میں گئے ہوئے تھے، جی تو وہاں پر کسی کوئی یوٹیوبر نے سوال کیا ان سے کہ یہ مطلب آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا یا نہیں؟ تو خیر اختلافات ہوتے ہیں، ہمیں بھی ہیں ان سے اختلافات، لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات کرنے کا نا کوئی موقع ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس ٹائم وہ جس سچویشن میں ہے تو ان کی زبان بھی سیدھی سے کام نہیں کرتی ہے۔ بالکل۔ خیر جب ان کی جو لاسٹ ٹائم جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے نا، اس سے پہلے ایک ان کا انٹرویو تھا جس میں وہ خود کہہ رہے تھے کہ مجھے جو ہے نا اس چیز کی دھمکیاں مل رہی ہیں کہ اگر آپ نے ابھی بھی زبان بند نہ کی تو اپنی زبان کاٹ دیں گے، اس طرح۔ خیر وہی ہوا ہے ان کے ساتھ، بالکل۔ تو ہمت نہیں ہے کہ ان کا نام لیں، بہرحال یہ بات تو ہے، ٹھیک ہے، ہوا ہے ظلم، ٹھیک ہے، لیکن اس دفعہ بھی اس نے جو بات کی ہے کہ جی آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا کہ نہیں، خیر ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک مطلب بڑی مشکل میں ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان کی طبیعت بھی ابھی اس لیول کے نہیں ہے کہ وہ صحیح سے بات کر سکے، تو اس بار ہمیں تھوڑا سا نا احتیاط کرنا چاہیے، صحیح سی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت اختلافات اگر ہیں تو اپنے ذہن میں رکھیں، جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر بندے ان سے سوال کر لیتے ہیں، فی الحال تو اس حالت میں بھی نہیں ہے، یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، غلط بات ہے یہ۔ بے شک۔ اچھا اسلام بھائی، کوئی ایسی غلطی جس کو آپ مانتے ہوں کہ وہ آپ کے لیڈر عمران خان صاحب سے ہوئی ہے، یہ کوئی ایسی خوبی، اب ان کی ایک خوبی بتائیں اور ایک خامی بتائیں ان کی۔ خامی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں پہ بھروسہ بہت زیادہ کیا، بالکل، جو وجہ جس سچویشن میں وہ آج ہیں شاید وہ وجہ ہو سکتی ہے ان کے لیے، یہ تو ہے، بہت سے ایسے لوگ۔ بالکل۔ خیر خان صاحب نے جب وہ آئے تھے مطلب 2018 کے 1-2 سال پہلے چلے جائے، ان کا موقف تھا
کہ انہوں نے مطلب دوسری پارٹیوں کے لوگ نہیں لینے, بالکل آزاد لوگ نہیں لینے. بالکل. تو میرے خیال میں سب سے زیادہ بھروسہ بھی انہی دو ہی لوگوں پہ کیا گیا, جو دوسری پارٹیوں کے تھے یا جو آزاد امیدوار تھے. بالکل. اور ایک خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ ایک دلیر انسان ہے, مطلب لیڈر. صحیح. کہ جنہیں بولنا آتا ہے, ٹھیک ہے, جنہیں قائل کرنا آتا ہے. ٹھیک ہے. اب اقوام متحدہ میں شاید آپ نے سنی ہوگی, جب انہوں نے حضور کی تعریف بیان کی تو اس دن میرے دل میں ان کے لیے تھوڑی سی عزت اور بھی بڑھ گئی. ٹھیک ہے. تو یہ خوبی ہے کہ انہیں بات کرنی آتی ہے, بولنا. اچھا, اس حالات میں جی آپ اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو, نوجوانوں کو کوئی مشورہ تو یہی خاموش ہو جائیں, خاموش تو نہیں, یا اٹھیں. اگر اٹھتے ہیں تو پھر وہ اٹھ جاتے ہیں. یہ بات بھی ہے. تو پھر کیا مشورہ ہے؟ مشورہ بس یہی ہے کہ بس ساتھ دیتے رہیں جب تک خان صاحب باہر نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, مطلب دل میں پیار رکھیں. دل میں پیار رکھیں, اب ظاہر نہ کریں, زیادہ اٹھے نہیں, زیادہ اٹھے نہیں ورنہ اٹھ ہی جائیں گے. یہ بات ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا جب ناانصافی قانون بن جائے جی تو مذمت فرض بن جاتی ہے. صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. حسام بھائی ابھی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, تو کچھ سوالات کچھ اور بھی ہو جائیں. جی ضرور. تو خیر, آپ ماشاءاللہ بھی پی ٹی آئی سے, آپ اس میں نہیں. آپ کشتی پہ سوار ہیں جی, ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو ہے نا 2 سیفٹی جیکٹ ہیں. تو ایک تو آپ نے خود یوز کرنی ہے, باقی ایک سیفٹی جیکٹ آپ کس کو دیں گے اگر وہ آپ گرنے پہ آئے تھے, اگر کشتی یا اگر وہ ڈیموڈول ہونے لگتی ہے تو خطرے میں, تو 2 آپشن ہیں آپ کے پاس. جی, فیاض الحسن چوہان یا شہباز شریف. یہ تو بہت ہی مشکل سوال ہے. ان میں سے آپ کس کو بچانا چاہیں گے سیفٹی جیکٹ دے کے؟ خان صاحب کا میں نام لیتا تو آپ خان صاحب کا نام لے لیتے, لیکن بالکل فیاض الحسن چوہان اور شہباز شریف. ایسے یقین کریں تو دونوں کو ہی نہیں دے سکتا انسان. نہیں, ایک کو تو آپ کو دینی پڑے گی, ایک کو دینی پڑے گی. آپ نے نام ہی ایسے لیے ہیں کہ میرے خیال میں شہباز شریف ٹھیک رہے گا. چلے ٹھیک ہے, فیاض حسن سے, فیاض حسن چوہان سے تو وہی ٹھیک بہتر ہے. بالکل, فیاض حسن چوہان نے تو غلط کیا ہے. ہاں, شہباز شریف کو پنا دیں گے. ٹھیک ہے, کیا آپ بچ جائیں بھائی. ٹھیک ہو گیا. چلیں بہرحال شہباز شریف صاحب ان کو سیفٹی جیکٹ دی جائے گی. جی چلیں صحیح ہو گیا. چلیں حسام بھائی, آپ شعر و شاعری پر بھی بڑا شوق رکھتے ہیں ماشاءاللہ, ایک پیارا سا شعر ہو جائے. پیارا سا شعر ہمارے ناظرین کے لیے سنا دیتے ہیں. تھوڑی سی غزل ہی سن لیں یا اشعار آئے ہیں. ارشاد. کہ کر لوں گا جمع دولت و زر, کر لوں گا جمع دولت اور زر, اس کے بعد کیا, بنا لوں گا شاندار سا گھر. صحیح ہے. اس کے بعد کیا, موج آئے گی تو جہاں بھر کی کروں گا سیر. ٹھیک ہے. بجھ جائے گا چراغ قمر. اس کے بعد کیا. ٹھیک. ایک روز موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی. بالکل. بجھ جائے گا چراغ قمر. اس کے بعد کیا. اٹھی تھی خاک سے, مل جائے گی واپس اسی میں. اس کے بعد کس کو خبر, اس کے بعد کس کو. کیا بات ہے. حسام بھائی بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بہت شکریہ. ناظرین اجازت, نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.